المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کا بھی بیان جو کرم و احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق کے خاص سے ہم امام جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جمع ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس نشست کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے قرآن اور ہم، یعنی بندے کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور قرآن یہ کیسی کتاب ہے۔ اس کے لیے میں نے سورہ فاتر کی آیہ مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ آگے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی اس کتاب قرآن کا وارث ہونا بہت بڑا فضل ہے۔ حاضرین محترم، اگر ہم اس آیہ مبارکہ پر غور کریں تو اس میں پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا اور ان کو پھر اس کتاب قرآن مجید کا وارث بنا دیا، اور وہ بندے امت محمدیہ ہی ہے۔ اور پھر فرمایا انہی چنے ہوئے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اس کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے والے نہیں ہیں، اس کے ساتھ رشتہ توڑنے والے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں درمیان میں رہنے والے، یعنی ان کا تعلق کچھ نہ کچھ قرآن پاک کے ساتھ ہے، وہ کچھ نہ کچھ حقوق جو قرآن کے ہیں ادا کرنے والے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ آگے ایک اور طبقے کا ذکر فرمایا جو ان دونوں سے بہتر ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور انہی بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، نہ وہ ظالم ہیں نہ مقتصد درمیانے ہیں، بلکہ ان دونوں سے اچھے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اپنا رشتہ مضبوط کرنے والے ہیں۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کی اپنی مہارت نہیں، اپنے کمال کی وجہ سے نہیں، اپنی محنت کی وجہ سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے وہ سابق بالخیرات ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور امت محمدیہ کو اللہ فرماتا ہے اس کتاب کا قرآن مجید کا اس خزانے کا وارث بنانا یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیے جب اس آیہ مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں تو تین طرح کے طبقے، ایک ظالم، دوسرا مقتصد، تیسرا سابق بالخیرات۔ ظالم یعنی ایسا طبقہ، ایسے طبقے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ رشتہ توڑ کر، قرآن کے ساتھ رشتہ نہ بنا کر، قرآن پر عمل نہ کر کے، قرآن کے احکامات کی پیروی نہ کرنے والے۔ اور تیسرا فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور درمیانی بندے ایسے بھی ہیں جو قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید پر کچھ نہ کچھ عمل کرنے والے ہیں، قرآن کے جو حقوق ہیں ادا کرنے کے بندوں
پر تو ان میں سے کچھ نہ کچھ حقوق ادا کرنے والے وہ درمیانے مقتصد ہیں۔ آگے فرمایا سابق بالخیرات، جو تیسرا طبقہ ہے یعنی اس کا قرآن کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے اعمال میں، سب چیزوں میں قرآن کے مطابق کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ سابق بالخیرات ہیں۔ تو حضرت محترم رب کائنات نے اس آیت پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لیتا ہے، پھر انہیں اس کتاب کا وارث بناتا ہے۔ اب یاد رکھیں وارث ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے، وراثت میں وہ چیزیں ملتی ہیں، وہ خزانہ ملتا ہے جس خزانے کے اندر مال و دولت ہوتی ہے، جائیداد ہو، خزانہ ہو، ہیرے جواہرات ہو، موتی ہو، اشرفیہ ہو، بینک بیلنس، پیسہ ذات ہو، تو ان چیزوں کا خزانے کے اندر تو وہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہی چیزیں وراثت میں ملتی ہیں۔ ہر اس شے کا جس کا دنیا کے ساتھ تعلق ہے تو وہ خزانے کے اندر آتی ہے اور بندے کو وراثت میں ملتی ہے۔ مولا اب اس خزانے کا قرآن مجید کا خزانہ ہے، کیا اس میں کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کا تو بندے کو وارث بنا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ خزانہ ہے، اس خزانے کے اندر جو دنیا کا خزانہ ہے اس میں مال و دولت ہوگی، جائیداد ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، اشرفیاں ہوگی۔ یہ قرآن کا جو خزانہ ہے، اس خزانے میں اللہ فرماتا ہے علم کی دولت بھی ہوگی، تقویٰ کی دولت بھی ہوگی، ایمان کا نور بھی ہوگا، ایمان کی دولت بھی ہوگی، ادب، روحانیت، معرفت، ان ساری چیزوں کی دولت اللہ فرماتا ہے اس کتاب قرآن مجید کے اندر۔ اور پھر اس خزانے کا وارث اللہ فرماتا ہے میں امت محمدیہ کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور یقیناً ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں امت محمدی کو، آپ کو اس خزانے کا وارث بنا رہا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 1,24,000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، کم و بیش، کیا ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں ان سے آگے تھی؟ کیا ان کے اعمال ان سے اچھے تھے باقی امتوں سے؟ کیا اخلاق میں یہ اچھے تھے؟ کیا کردار میں، اپنی سوچ اور فکر میں کیا انہوں نے حج اور عمرے زیادہ کیے، روزے زیادہ رکھنے والے تھے، نمازیں زیادہ پڑھنے والے؟ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس قرآن جیسے خزانے کا وارث بنایا اور باقی کسی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر ہیں ان میں سے کسی نبی کی امت کو اس خزانے کا وارث نہیں بنایا؟ آخر کیوں؟ تو یقیناً اس میں امت محمدی کا کمال نہیں، ان کے اعمال سبب نہیں، ان کے اخلاق اس شے کا سبب نہیں، ان کا کردار، ان کی محنت نہیں، فقط ایک شے ہے جس شے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسے خزانے کا وارث بنایا، قرآن جیسے نعمت ان کی جھولی میں ڈالی۔ وہ فقط کیا ہے؟ وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غلامی مصطفیٰ ہے، عشق و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن جیسے خزانے کا وارث بنا دیا۔ اب حاضر محترم ایک اور علمی نکتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اب قیامت تک کوئی بندہ، کوئی کافر آ کے قرآن پاک کو یہ تانا نہیں دے سکتا کہ اے قرآن تیرا وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ امت محمدیہ قرآن مجید کی وارث ہے، اور اسی طرح امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک یہ تانا نہیں دے سکتا کوئی کہ تجھے وراثت میں کیا شے ملی، تجھے تو وراثت میں کچھ نہیں ملا۔ حضرت محترم جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ وراثت میں کیا ملا تو یہ نہ کہنا کہ مجھے کوٹھی وراثت میں ملی، مجھے کار وراثت میں ملی، مجھے بینک بیلنس، جائیداد، زمین، سارا کچھ وراثت میں ملا، یہ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا میں تجھے بتاؤں مجھے وراثت میں کیا ملا۔ قرآن اٹھا کے دینا کہ مجھے وراثت میں یہ ملا، اور اللہ نے
صبح ورثنا الکتاب الذی لقینا من اللہ۔ تو حاضر محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کا امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث بنا دیا، وراثت میں دے دیا، تو کیا اس خزانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی شبہ؟ تو نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ لوگوں یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کمی کی، کسی قسم کی کجی کی، کسی قسم کے نقص کی، عیب کی، کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہر شک و شبہ سے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب ہر شے سے پاک ہے، ہر شے سے مبرہ و بابرا ہے، کوئی بھی گنجائش اس کے اندر کمی کی، نقص کی نہیں ہے۔ تو حضرت محترم، جو دنیا کا خزانہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا وارث جو ہوتا ہے بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تھوڑی سی رقم ہو تو بندہ اپنی جیب کے اندر، بٹوے کے اندر، پرس کے اندر اسے چھپا کر رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ وہ خزانہ ہے قرآن پاک، اس کی حفاظت بھی جب یہ خزانہ عرش پر تھا تب بھی اس کی حفاظت خود خدا کرتا تھا، جب اس خزانے کو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے میں رکھا تب بھی اس کی حفاظت خود خدا کر رہا تھا، جب اس خزانے کو کتابی شکل میں لکھ دیا گیا تب بھی اس کی 1400 سال گزر گئے، اس کے اندر کوئی بندہ بھی، کوئی دین والا بھی اس کی اندر کمی نہیں لا سکا، تعریف نہیں کر سکا، اس کو جھٹلا نہیں سکا، اس کو ختم نہیں کر سکا، مسخ نہیں کر سکا۔ خود خدا اس کی حفاظت کرتا آ رہا ہے اور قیامت تک اللہ اس خزانے کی حفاظت کرتا رہے گا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ لوگوں سنو، یہ وہ خزانہ ہے، ذکر ہے، یہ وہ کتاب ہے، اسے نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے قیامت تک۔ تو حاضر محترم، یہ ایسا خزانہ ہے، یا میں ایک حکایت سنانا چاہتا ہوں۔ مامون بادشاہ، وہ جب بادشاہ تھا، سالانہ ایک علمی مجلس رکھتا تھا، اس مجلس کے اندر چوٹی کے عالم موجود ہوتے تھے، علمی مجلس ہوتی تھی، اور فقط مسلمان اسلام کے عالم نہیں ہوتے تھے، باقی جو جتنے بھی دین ہے، ادیان، ان کے بھی نمائندے اہل علم بندے شریک ہوا کرتے تھے۔ یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، ہندو بھی، یعنی ہر دین کے عالم اہل علم بندے آتے تھے۔ ایک سال مامون بادشاہ کی علمی مجلس میں ایک یہودی آ گیا، وہ بڑی قد کاٹ کا مالک تھا اور بڑا ویل ایجوکیٹڈ اور ویل ڈریسڈ، طہارت اور پاکیزگی والا، خوشبو اتنی زیادہ لگاتا تھا کہ بندے کو پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ آیا بیٹھا ہے، یعنی اتنا اور خوش اخلاق علم بندہ تھا۔ وہ جب مامون بادشاہ کی مجلس میں، علمی مجلس میں بیٹھا، جب مجلس ختم ہوئی برسات میں، تو مامون بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو یہودی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں۔ اچھا میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اس کتاب قرآن مجید کو مان لے، اسلام میں داخل ہو جا، امت محمدیہ میں داخل ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہوں، ہمارا دین آپ کے دین سے بہتر ہے، میں نہیں کلمہ پڑھتا۔ تو حاضر محترم، کوئی بھی کسی بھی دین کا بندہ ہو تو وہ بغیر دلیل کے، کبھی دلیل نہ ہو جب تک، مضبوط دلیل نہ ہو جب تک، وہ بندہ دین نہیں چھوڑ سکتا، کوئی بھی بندہ۔ تو اس نے بغیر دلیل کے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں اسلام قبول کرتا، وہ چلا گیا۔ مگر اس دن سے اس کے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، جیسے دین کا بیج، اسلام کا بیج مامون بادشاہ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ تو وہ اس سوچ و بچار میں تھا، تو اس نے ایک ترکیب سوچی کہ دیکھو مسلمانوں کو چیک کرو۔ تو وہ خوش خط تھا، اچھی لکھائی کا مالک تھا، اس نے تورات لکھی اور یہودیوں کو دی، اور اس میں کچھ تعریفیں کی، اپنی طرف سے کچھ مواد ڈالا، تورات کی آیات نکال دی، کچھ کہا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ، اپنے پاس رکھو، اس کی حفاظت کرو اور اس پر عمل کرو۔ اور پھر انجیل لکھی، اس میں بھی کچھ تعریفات کی، اپنی طرف سے مواد ڈالا۔
تو عیسائیوں نے بھی رکھ لی، اسے چیک نہیں کیا، دیکھا نہیں، اور پھر کتاب قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس میں بھی تعریفات کی، کچھ آیات نکال دی اور اپنے طرف سے مواد ڈالا۔ جب مسلمانوں کو دی تو مسلمانوں نے کہا ہم یہ تمہارا گفٹ اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک اس کو چیک نہیں کریں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں کہ اس کے اندر تم نے تعریف تو نہیں کی، تم نے آیات مبارکہ کچھ نکالی تو نہیں، اپنی طرف سے کچھ مواد تو نہیں ڈالا۔ جب مسلمانوں نے اسے پڑھا تو دیکھا کہ یہاں تو تعریف کی ہوئی ہے، کچھ آیات نکالی ہوئی ہیں، تو اس یہودی کو پکڑا کہ یہودی بدبخت، قیامت تک کوئی بندہ بھی اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت محترم اس بندے نے پھر وہیں دیکھا کہ جب مسلمان اس کے محافظ پہرے دار اتنی حفاظت کرنے والے ہیں کہ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کرنے دیتے اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، تو اس نے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ پھر جب دوسرے سال وہ علمی مجلس مامون بادشاہ نے رکھی تو وہ بندہ بھی وہیں شامل ہوا، پہلے یہودی بن کر اور دوسرے سال مسلمان بن کر۔ تو مامون بادشاہ نے پھر اسے بلایا کہ اے بندے تو مجھے بتا کہ پچھلے سال میں نے بھی تمہیں دعوت دی تھی اسلام کی، بادشاہ ہو کر دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اب تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، تو مجھے بتا کہ کس کی دعوت پر، اور وہ ریزن کیا ہے، وہ سبب کیا ہے، کس شے نے تجھے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا۔ تو اس نے یہ سارا قصہ سنایا اور فرمایا فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا كِتَابٌ مَحْفُوظٌ فَكَانَ هَذَا سَبَبُ الْإِسْلَامِ، کہ یہ کتاب جو ہے قرآن پاک یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا، تو یہی سبب جو ہے نا میرے اسلام میں داخل ہونے کا، تو اسی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو حضرت محترم یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے اور یہ خزانہ ایسا خزانہ ہے، اس کی حفاظت قیامت تک خود خدا کرتا رہے گا، اس کے اندر کوئی بندہ بھی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اور یہ خزانہ اتنا خزانہ ہے، اس خزانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے راز رکھ دیا اور سارے علوم رکھ دیے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر اے حبیب وہ عظیم کتاب نازل کی، ہم نے وہ عظیم خزانہ عطا کیا کہ اس میں ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، ہر شے کھول کر ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہوئی بیان کر دی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کا نام ہی اس لیے دیا گیا کہ جب کچھ حرف ملے اس کو جمع کیا تو کلمات بنے، کلمات کو جب جمع کیا تو آیات بنی، پھر آیات کو جب جمع کیا تو صورتیں بنی، پھر صورتوں کو جب جمع کیا تو قرآن بنا، اور پھر اولین اور آخرین کے سارے علوم اس قرآن کے اندر جمع کر دیے۔ ہر شے کا علم، ہر شے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مغرب کا اس کے اندر علم ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے صرف مشرق کا علم ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے اجالے کا علم ہوگا تو اندھیرے کا نہیں، اندھیرے کا ہوگا تو اجالے کا نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے خشکی کا علم ہوگا تو تری کا نہیں، تری کا ہوگا تو خشکی کا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا خزانہ ہے، اس کے اندر ہر خشکی کا علم بھی موجود ہے، ہر تری کا علم بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا غالباً قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں اونٹ تلاش کرنے کا علم بھی اس کتاب قرآن مجید سے لیتا ہوں، اپنا اونٹ بھی اس کتاب قرآن مجید کے لیے تلاش کرتا ہوں۔ یہ ایسا خزانہ ہے، ایسے خزانے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور یہ ایسا خزانہ ہے اور اتنا بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکے۔
تو اگر اللہ نے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا تو سینہ مصطفیٰ نے اسے برداشت کیا، اور پھر اس خزانے کا وارث امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ تو حاضرین محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑے خزانے کا وارث بنایا، اتنا بڑا خزانہ وراثت میں دے دیا، اب امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب قرآن مجید کے کچھ حقوق بھی ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ امت مصطفیٰ قرآن مجید کے بڑے حقوق ہیں اور بہت سے حقوق ہیں، مگر میں بیسک بنیادی جو موٹے موٹے حقوق ہیں 7 وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اس خزانے کا، اس کتاب قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آیا جائے، اور یقیناً ہم سب کا اس کتاب پر ایمان ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا اس کا ہے تعظیم بالقرآن، ادب بالقرآن، اس کتاب قرآن مجید کا، اس خزانے کا ادب بھی کیا جائے، اس کا تعظیم بھی کیا جائے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب قرآن مجید کو لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکیزگی کے آپ چھو تک بھی نہیں سکتے، بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ ادب ہے اس کتاب قرآن مجید کا، یہ تعظیم ہے اس کتاب قرآن مجید کی۔ پھر تلاوت قرآن، پھر قرآن میں تدبر و تفکر کرنا، جب قرآن کو پڑھو تو اس میں غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو اور سمجھو کہ اللہ نے کون سے پیغام ہمیں دیے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ کون سے احکام ہمیں دے رہا ہے جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ سماعت قرآن، اور جب قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، اور قرآن سننا یہ فرض ہے، پڑھنا سنت ہے اور سننا یہ فرض ہے۔ احکامات قرآن کے مطابق پھر عمل کرنا، یعنی عمل بالقرآن، اور قرآن کے اندر اللہ نے جتنے بھی احکامات انسان کو دیے، لوگوں کو پہنچائے، لوگوں کو بتائے تو لوگ اس کے مطابق پھر عمل کریں، یہ ایک قرآن مجید کا حق ہے۔ پھر تبلیغ بالقرآن، پھر اس قرآن مجید کو آگے پھیلائے، آگے لوگوں تک پہنچائے، اس کی تبلیغ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار کائنات میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں تک سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک اور مقام پر تاجدار کائنات میں فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 عادتیں سکھاؤ، ایک حب نبیکم وحب اہل بیتکم وتعلیم القرآن، اور تیسرا فرمایا تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم دو اپنے بچوں کو، قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ یہ قرآن سیکھنا سمجھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ قرآن کے اس خزانے کے، جس خزانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، امت مصطفیٰ کو، ورنہ اللہ کے ہاں اللہ کے تو پیغمبر 1,24,000 ہو گزرے ہیں، ان میں سے آپ کا اگر انتخاب کیا ہے تو ہمارا بھی کچھ حق ہے، ہم اس خزانے کے، اس کتاب قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ معلومات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔